ویلکم ٹو قرآنک نالج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ ہے صبر کیسے آتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم رو نہیں سکتے، چیخ نہیں سکتے، شکوے شکایتیں نہیں کر سکتے، کمزور نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہمیں صبر کے بتائے گئے ہیں، یہ سارے معنی غلط ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ انسانی کام نہیں کر سکتے۔ آپ انسان ہیں، آپ نے رونا بھی ہے، چیخنا بھی ہے، شکوے بھی کرنے ہیں اور آپ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب صبر کرتے ہیں تو یہ سارے کام آپ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ روتے بھی ہیں اللہ کے سامنے، شکوہ بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے ضبط ایسا نہیں کرنا کہ انسان رہنا مشکل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو صبر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور آپ ٹوٹ جائیں گے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ہمیں صبر کب نہیں آتا؟ جب ہم صبر اپنے رب کے لیے نہیں کرتے۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے لیے صبر ایسے کیا جاتا ہے کہ تیز آندھی زدہ طوفان میں بھی ڈٹ کر کھڑے رہا جائے، صرف یہ سوچ کر کہ یہ طوفان میرے رب کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اس طوفان کے تھم جانے تک یہیں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے تھم جانے کے بعد آگے بڑھنے پر ایسا موسم آنا ہے جب یہ سیاہ آسمان صاف ہو جانا ہے، اور وہ صاف آسمان اللہ کی رحمت کی صورت میں آنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ شروع کرنے لگے تھے۔ تب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت دی تھی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، نہ ہی مشکلوں سے گھبرانا ہے، بس جو کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، پھر باقی مشکلیں جانے اور ان کا رب جانے۔ اب سوچیں کہ یہاں کوئی انسان آپ سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ راہ میں مشکلیں نہیں آنی، بہت مشکلیں آئیں گی، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جینا ناگوار لگے گا، اور ایسے معاملات بن جائیں گے کہ خونی رشتے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے نا، تو ہر وہ انسان جو اس راہ پر نہیں ہے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ لوگ آپ کو آپ کے کمزور ترین لمحات میں دھوکہ دے جائیں گے۔ دوست آپ کو تب چھوڑ جائیں گے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ لیکن پتہ ہے یہ سزا نہیں ہے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ صبر کے وقت اللہ آپ کو ہر شے کی اور ہر انسان کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ سو آپ نے اس وقت مایوس نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ کیا فائدہ اس صبر کا جب ملنا وہ ہے ہی نہیں۔ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اس صبر سے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ آپ کو ہر طرح سے بہکائیں گے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کائنات کی ساری آزمائشیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں آتی ہیں وہ انسان کے ذریعے آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والی ہر شے ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے بہت اچھے استاد کہا کرتے تھے کہ پرچہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، خالی کبھی نہیں چھوڑنا۔ کچھ لکھے ہوئے پہ تو کچھ نہ کچھ نمبر مل جائیں گے، لیکن خالی پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نمبر نہیں لگا سکے گا۔ اور ایسے ہی صبر کا پرچہ ہے، کیسے بھی ہو بس صبر کرو، اور کیسے بھی ہو بس یقین رکھو، نمبر ضرور ملیں گے۔ ہمت ہار جاؤ گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا۔ صبر کے لیے چند باتیں آپ اپنے پلو سے باندھ لیں۔ کبھی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہیں رونا۔ بہت رونے کو جی چاہ رہا ہے تو فوراً جائے نماز بچھاؤ اور جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ جتنا کوئی اس دنیا میں کبھی نہ رویا ہو۔ کبھی بھی اپنے یقین کا ذکر زبان سے لوگوں کے سامنے مت کرو۔ کبھی بھی لوگوں کو اپنی دعائیں مت بتاؤ، ورنہ لوگ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دیں گے اور آپ کی دعاؤں سے برکت اٹھ جائے گی، آپ کا یقین ڈگمگا جائے گا۔ کبھی بھی زبان سے وہ الفاظ مت نکالو جو اللہ کو آپ سے ناراض کر دیں۔ جب بھی بولو اچھا بولو، جب بھی گمان رکھو اچھا گمان رکھو۔
کبھی بھی کسی بھی آزمائش پر فوراً ریئیکشن مت دو، تحمل کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ کبھی کبھار نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا لوگ حادثے کی جگہ پر کھڑے ہو کر دور سے دیکھنے والوں کے لیے بنا دیتے ہیں۔ 100 لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، خود اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ کبھی بھی لوگوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرنی کہ میں نے فلاں دعا مانگی اور اللہ نے وہ قبول نہیں کی، میں نے تو یقین رکھا تھا لیکن اللہ نے مجھے مایوس کر دیا۔ یہ الفاظ نہیں بولنے کبھی بھی، خاص کر لوگوں کے سامنے۔ یہ سب باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں، کیونکہ جب آپ یہ باتیں یاد رکھیں گی نا تو آپ کو صبر کرنا آ جائے گا، آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ میری نانی کہا کرتی ہیں کہ جیسے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں نا، وہ صدقہ دینے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں۔ جیسے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں نا اور وہ صدقہ دینے کے بعد بھول جاتے ہیں نا اور نہ اس رب کو جتاتے ہیں جس کے لیے صدقہ دیا ہوتا ہے، ویسے ہی آپ نے صبر بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایسے صبر کرنا ہے کہ غم بھول جانا ہے، جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ صبر اصل میں جبر ہوتا ہے، اور جبر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زبردستی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی خود کو صبر کے لیے مجبور کر دینا، خود پر اتنا جبر کرنا کہ صبر کے علاوہ خود کو کوئی دوسرا آپشن نہ دینا۔ اسے کہتے ہیں صبر، بلکہ اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا گیا صبر۔